بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبجیکٹ اکنامکس، معاشیات، کلاس سیکنڈ ایئر، گورنمنٹ ڈگری کالج فار وومن، سیٹلائٹ ٹاؤن بہاولپور. اسٹوڈنٹس، آج ہمارا نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ ہو رہا ہے تجارت کا، بین الاقوامی تجارت. سب سے پہلے ہم سمپلی ڈیفائن کریں گے تجارت کیا ہوتی ہے. اشیاء کو ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں لے جا کر فروخت کرنا تجارت کہلاتا ہے. جیسے ایک پروڈیوسر ہوتا ہے، مینوفیکچرر ہوتا ہے جو اشیاء کو تیار کرتا ہے، اور ایک ہوتے ہیں تاجر جو چیز کو ایک جگہ سے، سستی جگہ سے، ہول سیل والی پوائنٹ سے خریدتے ہیں، فیکٹری سے خریدتے ہیں، اور اس کو پھر دوسری جگہ پہ جا کر اس کو فروخت کرتے ہیں پروفٹ مارجن کے ساتھ. تو اس کو ہم کہتے ہیں تجارت. اگر یہ تجارت ملک کی حدود کے اندر ہو رہی ہے تو اس کو ہم ملکی تجارت کہتے ہیں، اور اگر یہ بہت سارے ملکوں کے مابین ہو رہی ہے تو اس کو ہم بین الاقوامی تجارت کہتے ہیں. ملکی تجارت اور بین الاقوامی تجارت کا جیسے ڈیفینیشن میں فرق ہے، ایسے ہی بہت سارے اور دیگر پوائنٹس ہیں جو کہ ان کے ڈفرینس کو ایکسپلین کرتے ہیں. سب سے پہلا اس میں ہے محنت اور سرمایہ کی نقل پذیری. ملکی تجارت جو کہ جیسے کہ بتایا کہ ملک کے اندر ہی ہوتی ہے، تو ملک کے اندر چونکہ اس طرح کی کوئی پابندیاں نہیں ہوتی. اگر لوگ ایک جگہ سے جا کے دوسری جگہ پہ کام کرنا چاہیں تو وہ آزادی ہے، وہ آرام سے کر سکتے ہیں. ایک شہر سے دوسرے شہر میں جا سکتے ہیں، ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جا سکتے ہیں. اسی طرح سے سرمایہ کی انویسٹمنٹ اگر کرنی ہو تو ایک علاقے کے لوگ دوسرے علاقے میں جا کے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. جبکہ یہی کام محنت اور سرمایہ کی نقل پذیری اگر بین الاقوامی سطح پر کرنی ہو تو اس میں بہت ساری پابندیاں ہوتی ہیں. اس میں ویزا کی پابندی ہے، دوسرے ملک کی طرف سے ان کی پرمیشن ہے کہ وہ اس کی سرمایہ کاری کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں دیتے. دوسرا جو ڈفرینس کا پوائنٹ ہے وہ ہے کرنسی کا فرق. ملک کے اندر کی تجارت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ملکی تجارت میں کرنسی ایک جیسی ہوتی ہے، پورے ملک میں ایک ہی کرنسی موو کر رہی ہے، سرکولیٹ کر رہی ہے، تو اس لیے لین دین میں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہوتی. جبکہ بین الاقوامی تجارت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہر ملک کی الگ کرنسی ہے، تو پیمنٹ کرنے کے لیے کرنسی کا تبادلہ جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، اور اس کے لیے ایک اسپیسیفک ریٹ آف ایکسچینج ہوتا ہے، شرح مبادلہ ہوتا ہے کہ کون سی کرنسی کے بدلے میں دوسری کرنسی کی کتنی کوانٹٹی ہوگی. یہ اس ریٹ کے حساب سے کیلکولیشن کرنی ہوتی ہے اور اس حساب سے پھر ادائیگی کرنی ہوتی ہے. تیسرا جو ڈفرینس کا پوائنٹ ہے وہ ہے تجارتی پابندیاں، کہ ملک کی تجارت کے دوران جو کہ ملک کے اندر ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں ہو رہی ہے اس کے اوپر کوئی، اس کی نقل و حمل پر، اس کی ٹرانسپورٹیشن پر کوئی پابندی نہیں ہوتی. اور اسی طرح سے اگر ہم بین الاقوامی تجارت کی بات کریں تو وہاں پر اس کے برعکس ہوتا ہے کہ بین الاقوامی تجارت میں دوسرے ملک پابندی لگا سکتے ہیں کہ اگر انہیں خطرہ ہو کہ بیرون ملک سے آنے والی اشیاء ہماری مارکیٹ میں سپلائی بڑھا دیں گی اور پرائسز کے ڈکریز ہونے کا خطرہ ہو تو وہ پابندی لگا سکتے ہیں، اس کو امپورٹ کو بین کر سکتے ہیں یا اس کی ریسٹرکشن کر سکتے ہیں کہ اتنی کوانٹٹی سے زیادہ سپلائی اپنی کنٹری میں وہ انٹر نہ ہونے دیں. سرکاری سہولتوں میں فرق ہے. جو ملکی تجارت ہے اس میں حکومت کی طرف سے قرضوں کی، ٹیکسوں کی، اس طرح کی بے شمار سہولتیں میسر ہوتی ہیں. جبکہ بین الاقوامی جو تجارت ہوتی ہے اس میں سہولتوں میں ڈفرینس ہو سکتا ہے. اس میں ہو سکتا ہے کہ دوسری کنٹری کی طرف سے تاجر کو، ٹریڈرز کو اس طرح کی سہولتیں میسر نہ ہوں. تجارتی معاہدے ہیں ملکی تجارت میں اسپیسیفکلی خاص طور پر کوئی ایگریمنٹس نہیں ہوتے، جبکہ بین الاقوامی تجارت میں باقاعدہ ایگریمنٹس کے ذریعے سے تجارت کی جاتی ہے. تجارتی پالیسی کی اگر ہم بات کریں تو بین الاقوامی تجارت میں تمام ملک اپنی اپنی پالیسی بناتے ہیں اور اس پالیسی کے تحت وہ تجارت کرتے ہیں، جبکہ ملکی تجارت میں کوئی پالیسی اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. نقل و حمل کے اخراجات ڈیفینیٹلی جیسے ملک کے اندر ہے تو ایک تو سیم کرنسی ہونے کی وجہ سے، دوسرا ڈسٹینس کم ہونے کی وجہ سے، اور یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ کم ہوتی ہے، کوئی اس کا اتنا زیادہ برڈن نہیں ہوتا تاجروں پر. جبکہ بین الاقوامی تجارت کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں ایکسپینس بہت زیادہ ہوتا ہے ٹرانسپورٹیشن کا، اور اسی وجہ سے یہ پرائس میں انکلوڈ ہو کے پرائس کو اور زیادہ ہائی کر دیتا ہے. یہ کوسچن اسٹوڈنٹس اگر آتا ہے بین الاقوامی تجارت کے حوالے سے تو آپ نے ڈفرینس جب لکھنا ہوگا تو یہ پوائنٹس آپ لکھیں گے 10 مارکس کے کوسچن کے لیے. یہ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے. یہاں اس کے لیے شارٹ کوسچن آ سکتا ہے کہ ملکی اور بین الاقوامی تجارت میں کوئی سے 2 کوئی سے 4 فرق بیان کریں. اسی طرح سے اگلا ٹاپک جو ہے وہ ہے بین الاقوامی تجارت کے فوائد اور نقصانات. تو فوائد آپ دیکھیں گے کہ جنرل ہیں جو ہم خود بھی آبزرو کرتے ہیں کہ اشیاء کی فراہمی بہت آسان ہو گئی ہے بین الاقوامی تجارت کے ذریعے سے، کہ نسبتاً کم قیمت پر بھی ہیں، کم کاسٹ پر بھی ہیں. تمام اشیاء درآمد اور برآمد کے ذریعے سے تمام ملکوں میں موو کرتی ہیں، جاتی ہیں، اور ان کی فراہمی آسان ہو گئی ہے. ضروریات زندگی کی فراہمی ظاہر ہے، جیسے اشیاء کی فراہمی ہے تو جو ضروریات زندگی ہیں، جو بیسک نیسیسٹیز ہیں، اشیاء ہیں، ان کی اویلیبلٹی آسان ہو گئی ہے
کہ تمام جو پسماندہ ملک ہیں وہ اگر ادویات اور باقی اشیاء خود تیار نہیں کر سکتے تو وہ آسانی سے ان اشیاء کو دوسرے ملکوں سے منگوا سکتے ہیں۔ قحط سے بچاؤ، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی ملک میں خشک سالی ہے، قحط ہے، خوراک کی شدید قلت ہے تو بین الاقوامی تجارت کے ذریعے سے بہت کم قیمت پر یا پھر مدد کے طور پر دوسرے ممالک وہاں پر خوراک پہنچا دیتے ہیں۔ دفاعی ضروریات ہیں، ڈیفنس کے لیے جو اسلحہ اور جنگی ساز و سامان چاہیے ہوتا ہے وہ تمام بھی اسی طریقے سے دوسرے ملکوں سے تجارت کے ذریعے سے خریدا جا سکتا ہے۔ معاشی ترقی اس سے حاصل ہوتی ہے کہ آپ اپنے جو ایکسٹرا یا سرپلس پروڈکٹ ہے اس کو دوسرے ملکوں میں ایکسپورٹ کر کے زر مبادلہ کما سکتا ہے کوئی بھی ملک۔ اسی طرح سے صنعتی خام مال دوسرے ملکوں سے درآمد کر سکتا ہے اور اپنی صنعتی جو اس کی سیکٹر ہے، صنعتی شعبہ ہے، اس کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتا ہے۔ جب دو یا دو سے زیادہ ممالک آپس میں ٹریڈ کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں اور ان کے لین دین کے معاملات بہت اچھے ہوتے ہیں تو ان میں دوستانہ تعلقات قائم ہوتے ہیں جو کہ ملک میں امن و امان کا سبب بنتے ہیں۔ ضروریات کی ارزاں فراہمی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اشیاء ہیں وہ کم قیمت پر میسر ہوتی ہیں کیونکہ چوائس ہوتی ہے ہر ملک کے پاس کہ وہ دوسرے ایک ملک سے منگوا رہا ہے، اگر اس کو وہاں سے مہنگی مل رہی ہے تو باقی بے شمار ممالک ہیں اس کے پاس چوائس ہے، تو اس کمپٹیشن کی وجہ سے جو پرائسز ہیں وہ چیپ ہونے لگ جاتی ہیں، تمام جو گوڈز ہیں وہ کم قیمت پر میسر ہوتی ہیں۔ طلب اور رسد میں ہم آہنگی رہتی ہے، بہت زیادہ گیپ نہیں آتا طلب اور رسد میں کیونکہ تمام کنٹریز جو ہیں وہ اس دور میں اتنی آپس میں انٹیگریٹڈ ہیں، اتنی ان کا انٹریکشن ہے کہ ہر وقت اپڈیٹڈ رہتا ہے کسی بھی پروڈکٹ کی ڈیمانڈ اور سپلائی کتنی ہے، اس حساب سے ان میں فلکچویشن بہت کم آتی ہے۔ پیدائش بر پیمانہ کبیر کے فوائد، کیونکہ تجارت جب کرنے کا ارادہ کوئی بھی ملک رکھتا ہے تو وہ اپنے ملک کی ضرورت سے کی نسبت زیادہ مقدار میں وہ شے تیار کرتا ہے، اور جب اپنے ضرورت کی شے اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد جو وافر شے ہوتی ہے اس کو اس نے ایکسپورٹ کرنا ہوتا ہے، تو جب اس کی پہلے سے ہی اس کا ارادہ تجارت کا ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ زیادہ کوانٹٹی میں چیز تیار کرتے ہیں، تمام جو بھی پروڈیوسرز ہیں، جو تاجر حضرات ہیں، وہ ان سے پھر خریدتے ہیں اور اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ تو جب زیادہ کوانٹٹی میں چیز تیار ہوتی ہے تو پیچھے ہم نے فرسٹ ایئر میں اسٹوڈنٹس آپ نے پڑھا تھا کہ لارج اسکیل پروڈکشن کے کیا بینیفٹس ہوتے ہیں، کیا کفایتیں ہوتی ہیں، وہ تمام بینیفٹس پھر یہاں پر حاصل ہوتے ہیں تجارت کی وجہ سے۔ تہذیب و ثقافت کے اثرات ہوتے ہیں، ایک ملک دوسرے ملک سے جب اشیاء کا تبادلہ کرتا ہے تو تہذیب و ثقافت بھی ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، اچھی تہذیب اور ثقافت، وہ تمام چیزیں سوشل اور کلچرل جو ایفیکٹس ہیں لوگوں کے رہن سہن کو سیکھتے ہیں دوسرے لوگ۔ اجارہ داریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے کیونکہ کوئی بھی ملک ایک اسپیسیفک چیز کے اوپر اجارہ داری قائم نہیں کر سکتا کیونکہ باقی بے شمار ممالک جو ہیں وہ بھی سملر پروڈکٹس ہو سکتا ہے تیار کر رہے ہوں، تو اس طرح سے کوئی ملک اجارہ داری قائم کر کے دوسروں کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکتا۔ زائد پیداوار کی کھپت ہو جاتی ہے کہ اگر بغیر ارادے کے بھی کسی ملک کے پاس کوئی چیز وافر تیار ہو گئی ہے، وہ نہیں وافر تیار کرا تھا لیکن ڈیمانڈ وہاں پر کم ہو گئی ہے کسی بھی وجہ سے، تو اس سرپلس جو سپلائی ہے اس کو بیرون ملک تجارت کے ذریعے سے بھیجا جا سکتا ہے، اس طرح سے فروخت کرنے سے پیسے بھی ملیں گے، زر مبادلہ بھی ملے گا، اور ملک میں اس چیز کی سپلائی زیادہ ہونے کی وجہ سے جو منفی اثرات ہونے تھے قیمتیں کم ہونے کی شکل میں، ان سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ جس طرح سے بین الاقوامی تجارت کے فوائد ہیں اسی طرح سے بین الاقوامی تجارت کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں دوسرے ملکوں کی محتاجی، اگر کوئی ملک کوئی چیز نہیں بنا رہا اور وہ اس کو دوسرے ملک سے ہی منگواتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کنٹینیوسلی اس دوسرے ملک کے اوپر ڈیپینڈ کرنے لگ گیا ہے۔ اگر کسی بھی وجہ سے ان کے تعلقات خراب ہوں گے تو وہ دوسرا ملک اس ملک کو ایکسپلائٹ کر سکتا ہے اس بیس پر۔ تخصیص کار کا نقصان ہے، جیسے اسپیشلائزیشن ہم کہتے ہیں، تو اسپیشلائزیشن میں ایک یہ بھی چیز ہے کہ اگر بین الاقوامی تجارت میں ہر ملک چند اشیاء کی پیدائش میں تخصیص کار کر لیتا ہے اور دوسرے ملک بھی اگر ان اشیاء کا سبسٹیچیوٹ خود تیار کرنے لگ جائیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ پھر ان کی جو پروڈکٹ ہے جس میں انہوں نے اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے اس پروڈکٹ کی ہو سکتا ہے کہ سیل میں رکاوٹ آ جائے یا اس پروڈکٹ کی باہر اتنی ڈیمانڈ نہ رہے، ایسی صورت میں جب اس ملک نے اپنے پروڈکٹ کو اس بیس پر اسپیشلائزیشن کی حساب سے زیادہ کوانٹٹی میں پروڈیوس کیا تھا کہ اس نے ایکسپورٹ کرنا ہے، جبکہ دوسرے ممالک نے اس پروڈکٹ کا سبسٹیچیوٹ دریافت کر لیا ہے، تو اس کی جو سپلائی ہے وہ ویسٹ ہو سکتی ہے یا اس ملک کو لاس ہو سکتا ہے۔ پسماندہ ممالک کو
نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پسماندہ ممالک فار ایگزامپل پاکستان ہے، تو پاکستان جیسا جو ملک ہے، ہم اپنی زراعت پہ زیادہ ہمارا انحصار ہے، تو زرعی جو خام مال ہے اس کو جب ہم بیرون ملک فروخت کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی کم ہے اور ہم فائنل پروڈکٹ بنانے کی اہلیت اگر نہیں رکھتے اور اس کو خام مال کی شکل میں ہی فروخت کرتے ہیں، بیرون ملک تجارت کر دیتے ہیں، تو وہ ہمیں کم زر مبادلہ کما کے دیتا ہے۔ اس کے برعکس جو چیزیں ہم نے منگوانی ہیں دوسرے ملک سے، وہ مشینری اور مہنگی چیزیں ہیں، ان تمام کے منگوانے پہ ہمارا زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، زیادہ زر مبادلہ خرچ ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ترقی پذیر ممالک ہیں، جو پسماندہ ممالک ہیں، ان کے لیے یہاں پر تجارت میں نقصان ہے کہ ان کی برآمدات جو ہیں وہ سستی ہوتی ہیں اور درآمدات مہنگی ہوتی ہیں، تو ان کو خسارے کی تجارت انہیں ہمیشہ فیس کرنی پڑتی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک پر انحصار ہوتا ہے کہ جتنے بھی پسماندہ ممالک ہیں یا ترقی پذیر ممالک ہیں، وہ تمام کے تمام ترقی یافتہ ممالک پر ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں ترقی یافتہ ممالک انہیں ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں خصوصاً اگر جنگی ساز و سامان کی بات کریں یا اسلحے کی بات کریں، تو جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ اس کو بنا رہی ہیں، اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اگر وہ ہمارے اسلحے کی اور ان چیزوں کی سپلائی بند کر دیں تو ہمارے لیے اپنے ڈیفنس کو مینٹین رکھنا کتنا مشکل ہو جائے گا۔ غیر ملکی مقابلہ ہے، تمام صنعتوں کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے، اس لیول کی اس کوالٹی کی چیزیں تیار کرنی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے ممالک کو اس میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے کہ ان کی اتنی استطاعت نہیں ہوتی، ان کی جو مصنوعات ہیں وہ وہاں پر مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جنگ اور رقابت کا سبب بھی بن سکتی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک جو ہیں وہ پسماندہ ممالک کو ہمیشہ نیچے رکھنا چاہیں گے، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہ معاشی طور پر اوپر آئیں، تو اس لیے دشمنی بھی اس میں آپس میں کریٹ ہو سکتی ہے۔ معاشی ترقی پر اس کا اثر اس طرح سے پڑتا ہے کہ اگر ایک ملک کسی چیز میں تخصیص کار کر لیتا ہے اور دوسری صنعتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اس ملک کے بہت سارے جو کارخانے ہیں وہ اچھا کام کر سکتے تھے، لیکن اسپیشلائزیشن کی وجہ سے انہوں نے انہیں بند کر دیا یا ان پر اتنی توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے زیادہ انحصار ان پروڈکٹس کے لیے دوسرے ملکوں پر ہمیں کرنا پڑے گا۔ معاشی بحران آ سکتا ہے کہ بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے، چونکہ اگر یہ اندازہ نہ ہو سکے کہ کتنی سپلائی ہے اور کتنی ڈیمانڈ ہے، اور تمام ممالک ایک ہی طرح کی اشیاء کو زیادہ کوانٹٹی میں پروڈیوس کر لیں، تو کسی بھی چیز کے حوالے سے ہم بات کریں کہ جنرلی سپلائی بڑھنے کی وجہ سے پرائسز ڈیکریز کر سکتی ہیں، ڈیفلیشن آ سکتا ہے، کوئی بھی ایسی سچویشن آ سکتی ہے جس کے اثرات پوری دنیا میں پھیل جائیں گے۔ صنعتی ترقی پر اثر ہوتا ہے، صنعتوں کو نقصان اس طرح سے پہنچ سکتا ہے کہ اگر تمام صنعتیں ممالک جو ہیں، ہم ترقی پذیر ممالک کی بات کریں، کہ وہ اپنا خام مال اگر دوسرے ملکوں کو بھیج دیں گے تو ان کی اپنی صنعتیں پھر کیا کریں گی، ان کی اپنی صنعتوں کا جو دار و مدار ہے وہ کس چیز پر رہے گا۔ سیاسی حساب سے غلامی میں آ جاتے ہیں ممالک جو ہیں، کیونکہ تجارت کرنے والے جو ممالک ہیں وہ سیاسی صورتحال کی بنیاد پر تجارت کرتے ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ دو ملک آپس میں تجارت کر رہے ہیں، تو جس ملک کو، کسی ترقی یافتہ ملک کو اگر دوسرے ملک سے فائدہ ہے تو وہ اتنی زیادہ اپنے تجارت کے ذریعے سے ہماری دوسرے ملک کی معیشت پر حاوی ہو جائے گا کہ وہ انہیں سیاسی طور پر بھی اس ملک کو غلام بنا لے گا۔ مضر صحت اشیاء کی فراہمی بھی اس سے بہت زیادہ فروغ پاتی ہے، جیسے سگریٹ ہے، شراب ہے، فیم ہے، چرس ہے، ہیروئن ہے، یہ چیزیں ہیں جو تجارت کے بہانے سے ہی، تجارت کے ذریعے سے ہی دوسرے ملکوں میں جاتی ہیں۔ اور جیسے مسلم کنٹریز میں اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے لیے شراب حرام ہے، لیکن تجارت کے ذریعے سے یہ چیز ہمارے ملک میں بھی آ رہی ہے، تو یہ ایک معاشرتی برائی کا سبب بنتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، اگر یہ کوسچن آئے گا بین الاقوامی تجارت کے فائدے اور نقصانات، تو آپ نے اس کو لانگ کوسچن کے طور پر پریپیئر کرنا ہے۔ شارٹ کوسچن اس میں سے سملر ویسے ہی آ سکتا ہے کہ کوئی سے 4 فائدے یا کوئی سے 4 نقصانات تحریر کریں۔ تو اس حوالے سے یہ آج کا ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا۔ تھینک یو۔